صل على سيدنا ومولانا محمد. لیکن آپ کو بھی عذرائے محبت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دین بنانے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ دین کامل ہے. لیکن چلتے چلتے کچھ لوگوں نے کیا کیا، دین کے اندر کچھ باتوں کو لا کر اس انداز سے پیش کر دیا کہ وہ دین ہے، عین دین. گزشتہ جمعہ میں نے بتایا نہیں، کچھ بے وقوف نادان ماننے کے لیے تیار نہیں. محبت حضرت ہمارے صحابہ کی تصویر بنانا کیا محبت ہے، صحابہ کی اولاد کی تصویر بنانا کیا محبت ہے، اہل بیت کی تصویر بنانا کیا محبت ہے. چونکہ گزشتہ جمعہ وقت زیادہ ہو کر بھی بات میری ادھوری رہی. حضرت حسین کی تصویر، جبکہ یہ بات ہمارے سامنے آ چکی ہے. حضرت حسن اور حضرت حسین کے اندر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت تھی. حضرت حسن کی تصویر بنانا یا حضرت حسین کی تصویر بنانا ایک طرفہ نعوذ باللہ من ذالک پیارے آقا کی تصویر بنانے کے برابر ہے. لیکن سمجھتی نہیں قوم، بنانے والے معافی تک نہیں چاہے، بنانے والوں کے پیچھے پشت پناہی کرنے والے، وہ بھی مقدس عورتیں. ہمارے اوپر الزام لگتا ہے ہم اہل بیت سے محبت نہیں کرتے، لا حول ولا قوت الا باللہ. اور جو لوگ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں وہ لوگ محبت کے دائرے میں گستاخیاں کرتے ہیں. حضرت زینب کی مورتی بنا دی گئی، حضرت سکینہ کی مورتی بنا دی گئی، اور تابوت کے اندر ایسا بٹھایا گیا جیسے غیر مسلم اپنے مذہب کی مورتیاں کسی اپنے مذہب کے تابوت کے اندر بٹھایا جا رہا ہے. اور اسے لے کر باہر نکلا گیا، جوش و خروش کے ساتھ نکلا گیا، بانے باجے کے ساتھ نکلا گیا. شیطان اسی طریقے سے بت پرستی بندوں کے بیچ میں لے کر آیا. سب سے پہلے بت پرستی کیسے آئی بندوں کے بیچ، انسانوں کے بیچ بت پرستی کیسے آئی؟ تاریخ میں آتا ہے، واقعات میں آتا ہے، تفسیروں میں آتا ہے کہ ایسے ہی مورتیاں بنا کر شیطان لا کر نہیں رکھا. پوجا کرو، پاٹ کرو، سجدے کرو، منتیں مانگو، سماجتیں کرو، ایسے ہی لا کر رکھ کر بندوں کو شیطان بت پرستی میں مبتلا نہیں کیا. بلکہ تفسیری بات ہے کچھ اللہ کے نیک بندے جن کو ان کے خاندان والے، گاؤں والے، قبیلے والے، علاقے والے بڑی عقیدت کے ساتھ چاہتے تھے، ان کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، ان کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے تھے، ان کے ساتھ نیک کام کرتے تھے، ان کا بیان سنتے تھے، ان کا وعظ سنتے تھے. اچانک ان اللہ والوں میں سے کبھی کسی کا انتقال ہو جاتا. انتقال تو سب کو ہونا ہے، مرنا تو سب کو ہے. ان کے مرنے کے بعد وہ علاقہ پریشان ہو جاتا. اب ہم کس کے ساتھ نماز پڑھیں، اب ہم کس کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں، اب ہم کس کے ساتھ دعا کریں. شیطان کیا کیا، انہی کی شکلیں بنا کر آ گیا بیچ میں. شیطان کا سب سے بڑا مکر کیا ہے معلوم؟ وہ صاف دشمنی کے چہرے میں آتا نہیں، وہ صاف دشمنی کے چہرے میں آتا نہیں. کہیں کہیں اندھیروں میں آ کر آپ کو ڈراتا ہوگا. اگر اندھیرے میں آ کر اگر آپ کو ڈراتا ہے تو وہ آپ کے ذات کا دشمن ہے. لیکن جس طریقے کو مفسرین کرام نے بیان کیا ہے وہ طریقہ قرآن کی تفسیر ہے. شیطان ہمیشہ آتا ہے تو اچھا روپ ہی اختیار کر کے آتا ہے. اسی لیے قرآن نے شیطان کے بارے میں کیا کہا؟ سب کو معاف کرو، سب کو معاف کرو. تمہارے ماں باپ کے قاتل کو معاف کرو، تمہارے عزتوں پر حملہ کرنے والے کو معاف کرو، تمہارا مال لوٹنے والے کو معاف کرو، تم کو دھوکہ دینے والے کو معاف کرو، تمہارے جان کے پیچھے پڑنے والے کو معاف کرو. لیکن یاد رکھنا قرآن پاک کا یہ مضبوط اعلان ہے کہ کبھی شیطان کو معاف نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ
ہمدردی کا سبق دیتے ہیں، پیار کا سبق دیتے ہیں، محبت کا سبق دیتے ہیں، صبر کا سبق دیتے ہیں، درگزر کا سبق دیتے ہیں، برداشت کا سبق دیتے ہیں، معافی کا سبق دیتے ہیں۔ کل ہی ایک مجلس بردہ شریف اور درود کی ہوئی، میں نے وہاں بھی ان باتوں کو پیش کیا۔ 3 کام ایسے ہیں، توجہ، 3 کام ایسے ہیں جب بندہ کرتا ہے تو کام کرنے والے بندوں پر خدا فخر کرتے۔ کتنے کام؟ بولو، 3 کام۔ بات لمبی ہو جائے گی، کہہ دیتا ہوں۔ 3 کام ایسے ہیں جب بندے کرتے ہیں تو کرنے والوں پر کون فخر کرتا ہے؟ کون؟ اللہ۔ چونکہ مجلس درود کی تھی نا، مجھے مطالعہ کر کے جانا تھا تو یہ باتیں آ گئیں۔ ایک کام کیا؟ جب بندہ غلام امتی نبی پر درود پڑھتا ہے، درود پڑھنے والے پر خدا فخر فرماتے ہیں۔ کیوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ جب کوئی عاشق رسول غلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھتا ہے، اللہ فرشتوں کے بیچ میں فرماتے ہیں، وہ دیکھو میرا بندہ، جس نبی پر میں درود پڑھتا ہوں اس نبی پر میرا یہ بندہ بھی درود پڑھتا ہے۔ کیونکہ درود نبی پر اللہ بھی پڑھتے ہیں، اور اللہ کے درود کا ترجمہ الگ ہے۔ آپ جتنا سمجھتے ہیں سمجھ جائیے۔ دوسرا کام کون سا جس کو بندہ کرتا ہے تو اللہ فخر فرماتے ہیں؟ کون سا کام؟ ایک بندہ دوسرے بندے کی اگر مدد کرتا ہے، بڑی ہو کہ چھوٹی ہو، جب ایک بندہ دوسرے بندے کی مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ مدد کرنے والے بندے کو فرشتوں کو بتا کر کہتے ہیں، وہ دیکھو اس کے اندر میری عادت ہے۔ کیونکہ مدد کرنے والا کون؟ اللہ۔ معین کون؟ اللہ۔ ناصر کون؟ اللہ۔ تیسرا کام، ایک بندہ دوسرے بندے کو اگر معاف کرتا ہے، معاف کرنے والا حق پر رہ کر، ناحق پر رہنے والا آ کر معافی مانگنے سے پہلے حق پر رہنے والا ناحق پر رہنے والے کو معاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے بندے کو بتا کر فرشتوں کے بیچ میں فخر کرتے ہیں، وہ دیکھو اس بندے کے اندر میری عادت ہے، کیونکہ معاف کرنا خدا کی شان ہے۔ سب کو معاف کرو، درگزر کرو، لیکن جب بات شیطان کی آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسے معاف نہیں کرنا، اسے دوستی نہیں کرنا، اسے درگزر کرنا نہیں، اس کی مدد کرنا نہیں، وہ تمہارا دشمن ہے۔ ان الشیطان، بے شک شیطان، عدو لکم، تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، تم اس کے دشمن بن جاؤ، اس کے دشمن بن جاؤ، کیونکہ وہ کبھی تمہارے بارے میں کسی موقع میں اچھا نہیں سوچے گا، وہ ہر آن تمہارا دشمن رہتا ہے، وہ تمہیں برباد کرنے کی قسم میرے سامنے کھا کر آیا ہے، وہ تمہارے سامنے آئے گا، اچھے روپ بنا کر آئے گا، غلط اعمال کو عبادت کی شکل لے کر آئے گا، برے اعمال کو عبادت کی شکل لے کر آئے گا۔ اسی طریقے سے آیا جب پہلے زمانے میں اللہ کے نیک بندے مر گئے، وہ حلقے اس اللہ والوں سے خالی ہو گئے، تو شیطان کیا کیا؟ تمہیں بے قرار ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں یہ کام کرتا ہوں کہ اس کی تصویر بنا کر لے کر آ کر تمہارے سامنے رکھ دیتا ہوں، تم ایک کام کرو، ان کو دیکھ دیکھ کر اللہ کا ذکر کرو،
پہلے ہی راؤنڈ پر وہ مارا نہیں، اس کا ٹارگٹ بڑا ہوتا ہے، وہ بہت دور کا سوچتا ہے، وہ کل کی مرغی سے آج کا انڈا بھلا سمجھتا نہیں، وہ انڈوں کی قربانی دے کر مرغیوں پر نظر رکھنے والا ہے۔ وہ کیا کہتا کہ یہ تصویریں لا کر رکھتا ہوں، ان کو دیکھ دیکھ کر تم اللہ کا ذکر کرو۔ اب لوگ خوش ہو گئے، ہم کو تصویر بنانا بھی نہیں آتا، اب یہ کوئی اللہ کا بندہ ہے، شیطان کو انہیں تصویر لا کر رکھا ہے، چلو بہت اچھی بات ہے، لے لگا کر تصویر بنا کر رکھ دیا۔ تصویر کو دیکھتے، تصویر کی پوجا نہیں کرتے تھے، وہ پرستش نہیں کرتے تھے، تصویر کے سامنے سجدہ نہیں کرتے تھے، وہ جھکتے نہیں تھے، تصویر کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں مانگتے تھے۔ یہ پہلا راؤنڈ تھا جو خود شیطان چھوڑ کر دیا۔ بس تصویروں کو دیکھتے، اپنے بزرگوں کو یاد کرتے اور اللہ کا ذکر کرتے۔ ایک نسل جب ختم ہو گئی، دوسری نسل جب آئی، اب انہوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ وہی شیطان جو ان کے باپوں کے پاس آیا تھا، وہی شیطان ان کے بڑوں کے پاس جو آیا تھا، اب آ کر دوسری نسل کو کہتا ہے تم اتنے بھی جاہل ہو، یہ وہی لوگ ہیں جن کو تمہارے باپ دادا پوجتے تھے، یہ وہی لوگ ہیں تصویروں میں جن کو تمہارے باپ دادا سجدہ کرتے تھے، یہ وہی لوگ ہیں جن کے سامنے تمہارے باپ دادا ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے تھے، اپنی حاجتیں رکھتے تھے، اپنی مشکلیں رکھتے تھے، اپنی مصیبتیں رکھتے تھے۔ یہ دوسری نسل جب آئی اور ان کو یہ راستہ بتانے والا شیطان اچھی شکل و صورت میں آیا اور اس کے بعد ان کو برباد کر دیا، وہاں سے بت پرستی چلی۔ اگر آج نعوذ باللہ من ذالک حضرت حسین کی تصویر بنتی ہے، حضرت زینب کی تصویر بنتی ہے، حضرت حسن کی تصویر بنتی ہے، حضرت سکینہ کی تصویر بنتی ہے، ایک نسل جانے کے بعد دوسری نسل ان کی پرستش کرنے لگے گی۔ آج ان کی تصویریں آئی، کل ان کی تصویریں فروخت ہونے لگیں گی۔ میں خود ایک بہت بڑے ولی کے مزار کے پاس گیا، لوگ الزام لگاتے ہیں جتنے دانت جتنی منہ اتنی باتیں ہیں، ہماری حقیقتوں کو جانتے نہیں، ہماری محبتوں کو جانتے نہیں، ہماری توحید پر الزام لگاتے ہیں، ہماری سنتوں پر الزام لگاتے ہیں، اور صاف اپنے چیلے چمٹوں کو خوش کرنے کے لیے، ان کے ذریعے سے اپنا پیٹ پالنے کے لیے، ان کے پیسے ہڑپ کرنے کے لیے علماء حق پر الزام لگاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ نبیوں کے دشمن ہیں، یہ آقا کے گستاخ ہیں، یہ صحابہ کے گستاخ ہیں، یہ اہل بیت سے محبت نہیں کرتے، ان کو علی سے محبت نہیں ہے، ان کو فاطمہ سے محبت نہیں ہے، ان کو عباس سے محبت نہیں ہے۔ نادانو اب وقت وہ نہیں ہے الزام لگا کر پیٹ پالنے کا وقت نہیں ہے، سیدھے راستے پر چل کر دشمنوں سے مقابلہ کرنے کا وقت ہے۔ الزام لگا کر پیٹ پالنے کا وقت نہیں ہے، سیدھے راستے پر چلنا، توحید کے راستے پر چلنا، سنت کے راستے پر چلنا، صحابہ کے راستے پر چلنا، حلال راستے پر چلنا۔ کچھ لوگ اہل بیت کی محبت میں آ کر اسٹیجیں سجاتے ہیں، جلسے منعقد کرتے ہیں، ان کے جلسوں میں نماز کی دعوت نہیں رہتی، ان کے جلسوں میں حیا کی دعوت نہیں رہتی، ان کے جلسوں میں شرم کا پیغام نہیں رہتا، قرآن کی فضیلت نہیں ہوتی۔ آؤ اللہ تعالیٰ میرے وقت پہ برکت دے دے، جس حضرت حسین کی محبت پر اپنے ایمان کا سودا کرتے ہیں، ان لوگوں کو نہیں معلوم حضرت حسین کا مدینے سے مکے کا سفر کیوں ہوا، مکے سے کربلا کا سفر کیوں ہوا، کوفے کا سفر کیوں ہوا، تاریخ جانتے نہیں۔ اور میں بڑے ادب کے ساتھ یہ جملہ مجھے کہنا نہیں، پھر مجبور ہوں کہنے کے لیے، کچھ علماء کو بھی پیسوں کا مزہ ایسا لگ گیا جس کی وجہ سے وہ یہ فیصلہ کر لیے
ہم کو قوم کو سیدھا راستہ بتانا نہیں، غلط راستہ بتانا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایسے ہی علماء کے بارے میں اللہ کے نبی اپنے زبان مبارک سے ارشاد فرمایا، میری امت میں پیدا ہونے والا ہر عالم صحیح ہو یہ نہیں ہے، ایک زمانہ میری امت پر ایسا آئے گا آسمان کے نیچے علماء تو ہوں گے لیکن اچھے نہیں، علماء سو ہوں گے۔